بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ مونسون اور عام دنوں میں اپنے ناخنوں کی حفاظت کرنے کے بہترین طریقے وہ کون سے طریقے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اپنے ناخنوں پر گہری نظر ڈالیں، کیا وہ مضبوط اور صحت مند نظر آتے ہیں، یا کیا آپ کو چوٹیاں، ڈینٹ یا غیر معمولی رنگ یا شکل کے علاقے نظر آتے ہیں۔ ناخنوں کی مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ناخنوں کے مطلوبہ حالتوں میں بہت کم حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے، ایک بنیادی حالت کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مونسون کا موسم ہے اور مسلسل بارش کے ساتھ کچھ سوچ سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس شدید گرمی سے بہت ضروری وقفے کا لطف اٹھایا جائے، لیکن جیسے جیسے بارش جاری ہے، فنگل اور بیکٹیریل انفیکشن ہمارے ناخنوں کے ساتھ جلد پر اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بارش کے موسم میں اپنے ناخنوں کو صحت مند اور انفیکشن سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کریں۔ ناظرین، ایک انٹرویو میں کائی انڈیا کے منیجنگ ڈائریکٹر راجیش پانڈیا نے اپنے ناخنوں کو مونسون کے لیے تیار کرنے کے لیے 5 تجاویز بتائی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے تراشیں اور اسے مختصر رکھیں۔ اگر آپ اپنے ناخنوں کے اندر ناپسندیدہ بیکٹیریل انفیکشن کو مدعو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اچھے معیار کے نیل کلپر سے باقاعدگی سے تراشنا نہ بھولیں۔ کروم کوٹڈ کیئر کلپر سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں کونوں میں زنگ لگا ہوتا ہے اور انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مونسون کے موسم کے لیے یہ آپ کا منتر بننے دیں۔ پیروں کے ناخنوں کو خشک رکھیں۔ آپ کے پاؤں اور پیر کے ناخن مونسون کے گندے پانی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ انہیں نقصان اور ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ گندگی کے جمع ہونے سے ان کے گرد مردہ جلد بن جاتی ہے۔ آپ سب سے بچنے کے لیے آپ کو جوتے کا انتخاب اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چمڑے کے بند جوتوں کے بجائے کھلے جوتے یا سینڈل پہنیں۔ ایک بار جب آپ انہیں ہٹا دیں تو پاؤں اور ناخن خشک کریں۔ اینٹی فنگل ہونا آپ کے مونسون حفظان صحت کے لوازمات کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اسے دن میں کم از کم ایک بار اپنے پیروں کے ناخنوں اور انگلیوں کے گرد لگائیں تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اس احتیاط سے پینٹ کریں۔ زیادہ تر لڑکیاں نیل پینٹ استعمال کرنا پسند کرتی ہیں۔ مونسون کے دوران نیل پینٹ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، صرف کیمیکل سے پاک اور ماحول دوست کیل رنگ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ جب آپ نیل کلر ریموور کا انتخاب کر رہے ہوں تو ناخنوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ممکن ہو تو وٹامن اے، سی اور ای والی کا انتخاب کریں۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔ نیم گرم پانی سے ہاتھ دھونے سے وہ نرم اور ہموار رہتے ہیں۔ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل کے طور پر بھی کام کرتا ہے، لہذا چھپے ہوئے کونوں اور کیل بیڈ سے کیل محاذوں کو دور کرنے کے لیے کیل پک استعمال کرنے کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے۔ صحت مند غذا آخری لیکن کم از کم نہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نہ صرف مونسون کے دوران بلکہ ہر روز صحت بخش غذا کھائیں۔ خاص طور پر مونسون میں آپ اپنی خوراک میں وٹامن ای اور اومیگا 3 جیسے صحت سے متعلق سپلیمنٹس شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں پروٹین کے ایک اچھے توازن کی سفارش کی جاتی ہے۔ اپنے ناخنوں کا اس طرح خیال رکھیں جیسے آپ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند نظر آنے والے ناخنوں کے لیے مینیکیور یا پیڈیکیور پر انحصار کرتے ہیں تو چند باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے سیلون پر قائم رہیں
جو موجودہ ریاستی لائسنس کو ظاہر کرتے ہیں اور صرف ریاستی بورڈ کے ذریعے لائسنس یافتہ تکنیکی ماہرین کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اپنے کیلز کو ہٹانے سے گریز کریں اور کیل پیٹ میں جیل کو سیل کرنے کا کام کرتے ہیں، لہذا ہٹانے سے کیل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا کیل ٹیکنیشین انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ کے طریقہ کار کے دوران استعمال ہونے والے تمام آلات کو مناسب طریقے سے جراثیم سے پاک کرتا ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو